السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا دینی سفر یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا ایمان سلامتی عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے ایک اتنا زیادہ خاص ٹاپک پر بات کریں گے، یعنی کہ ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جس سے آج کل اکثر لوگ اس سے فائدے نہیں بلکہ نقصان میں رہتے ہیں۔ اس سے ہر ایک انسان پریشان رہتا ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا چین و سکون اڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ ہے جادو ٹونا۔ جی ہاں، آپ نے اس کا نام تو کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ کبھی نہ کبھی تو ضرور آیا ہوگا کہ کاش ہمارے کاروبار پر، ہماری اولاد پر، ہماری کھیتی باڑی پر، ہمارے بزنس پر، یا خود مجھ پر، یا پھر ہماری فیملی پر کسی نے ضرور جادو ٹونا کرایا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا پورا بالکل آسانی کے ساتھ طریقہ بتائیں گے، ایک ایسا آسان طریقہ بتائیں گے کہ جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں چاہے تو کسی نے جادو کرا دیا ہو، یا پھر بزنس پر کرا دیا ہو، یا پھر آپ کی اولاد پر کرا دیا ہو، یا پھر آپ خود پر کرا دیا ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کی اولاد پڑھنے جاتی ہے تو وہ پڑھنے کا من بالکل ختم ہو گیا ہو، پڑھنے جانا نہیں چاہتے ہوں گے، یا پھر آپ کی اولاد کوئی بزنس کرتی ہے، کوئی جاب کرتی ہے تو اچانک سے ان کا کام خود بخود کرنے کے لیے دل نہیں کرتا ہو، یا پھر آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پہلے تو اچانک سے پہلے تو خوب اچھا خاصا محنت کرتے تھے، کماتے تھے، یا پھر اسکولز وغیرہ یا کالج وغیرہ میں پڑھنے جاتے تھے، لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ آج کل بالکل بھی ان کاموں کی طرف بالکل ان کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جادو ٹونے کا بالکل توڑنے کا، یعنی جادو ٹونے کا جو توڑ ہوتا ہے اس کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے اس کو کر لیا تو میں بالکل گارنٹی کے ساتھ میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں کتنے ہی سال پرانا، کتنے ہی دنوں پرانا اگر جادو ٹونا کرایا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہو تو پلیز برائے کرم اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں اور نہ ہی اسکپ کر کے دیکھیں۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہمارا خود کا طریقہ یہ ہوتا کہ بھائی اس ویڈیو کو ہم نے کلک تو کر لیا، تھوڑا 1 منٹ یہاں سے دیکھا، تھوڑا بڑھا دیا، اسکپ کر کے آگے کر کے دیکھا، تاکہ اس میں ہمارا نقصان ہوتا یہ ہے کہ ہم کو صحیح طریقے سے کسی بھی چیز کا، کسی بھی وظیفے کا، کسی بھی عمل کا طریقہ پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ بھائی اس وظیفے کو کریں تو کیسے کریں۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے پاس میں دنیا بھر کی ٹک ٹاکس یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ریلز، انسٹاگرام، شارٹس دیکھنے کے لیے پورا دن پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم گھنٹوں گھنٹوں اس پر گزار دیتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے کچھ سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی، یا پھر کچھ فائدے کی، تو وہیں پر ہمارے آس پاس جو شیطان گھوم رہا ہوتا ہے وہ ہم کو بہکانے لگتا ہے کہ چلو یار، اس کو کیا ہی دیکھتے ہو، اس سے کیا فائدہ ہوگا، یا پھر اس کو آگے بڑھا کر جلدی جلدی دیکھ لو تاکہ ہمیں اور دوبارہ سے ریلز دیکھنی ہے، شارٹس دیکھنی ہے، لائکس دیکھنی ہے۔ تو دوستو، ایسی غلطی ہرگز نہ کیا کریں۔ کوئی بھی ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی تو آپ اس کو آخر تک ہی دیکھا کریں، بالکل بنا اسکپ کیے ہوئے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک ویڈیو اسٹارٹنگ سے شروع کی دیکھنا اور آپ نے لاسٹ کیا تو ان حضرت نے جس نے بھی کوئی بھی ویڈیو اگر عمل وظیفہ بتایا ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ بالکل ہی آسانی کے ساتھ میں اس وظیفے کے طریقہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا وظیفہ جو ہوتا ہے، وظیفے کا طریقہ اگر آپ نے سمجھ لیا اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھائی ہاں، اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس وقت میں کرنا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے، تو دیکھیے آپ کو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز کا اگر آپ کو طریقہ پتہ ہے تو آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کر پائیں گے، فل کانفیڈنس کے ساتھ میں کر پائیں گے، اور اس میں آپ کو خود بھی بھروسہ ہوگا کہ ہاں، یہ وظیفہ میں نے اپنی دل اطمینان کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے کیا ہے جیسے کہ
کرنا چاہیے تھا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس سے۔ اور اگر آپ کو خود کو ہی بھروسہ نہیں ہوگا کہ یار پتہ نہیں میں نے یہ وظیفہ میرا ہوا بھی ہے یا پھر صحیح ہوا بھی ہے یا پھر نہیں ہوا، تو اس میں جب آپ کو خود کو یقین نہیں ہے، آپ خود مطمئن نہیں ہو، تو کیسے آپ کے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بالکل بھی ایسی غلطی نہ کیا کریں۔ آپ کو ضروری یہی ہے، آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو وظیفے کی یا پھر اسلامک کوئی بھی بات دیکھ رہے ہو، کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو آپ کو شروع سے لے کر آخر تک بالکل بنا اسکپ کیے ہوئے ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ٹاپک پر ویڈیوز ہوگی، چاہے تو جادو ٹونے کا ہو، گھر میں خیر و برکت کے لیے ہو، یا پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی ضرورت کے لیے، وہ دیکھتا ہے یوٹیوب پر کہ ہاں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، تو دیکھیں آپ وظیفہ دیکھتے بھی ہو، آپ کو تلاش بھی رہتی ہے، آپ پریشان بھی رہتے ہو، لیکن آپ کے پاس میں 5 10 یا 20 25 منٹ تک وقت نکالنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، میری بہنیں، میرے بھائیوں، ایسی غلطی ہرگز نہ کیا کرو۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ہی دیکھا کرو اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا کرو، اس کو سمجھا کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میں آپ ابھی طریقہ بتانے والا ہوں اس کو آپ کسی بھی ایک جگہ پر لکھ لیجئے، کاپی وغیرہ میں، نوٹ بک میں آپ اس کو لکھ لیجئے، یا پھر آپ اپنے موبائل کے اندر بھی لکھ سکتے ہو، لیکن زیادہ محفوظ تو آپ نوٹ بک میں ہی کر سکتے ہو، کیونکہ موبائل وغیرہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیچ دیتا ہے یا پھر ریسٹارٹ کرتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو وغیرہ کچھ بھی پریشانی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا موبائل کا بہت سارا ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے، ریموو ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نوٹ بک لیں، ایک پین لیں، اور اس کو صحیح طریقے سے جو بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے، وظیفے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس پر آپ اس کو لکھیں اور اس جیسے ہی عمل کریں۔ تو دوستو اب بات آتی ہے وظیفے کا طریقہ کب کرنا ہے، مطلب وظیفے کو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ فائدے تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں پہلے ہی بھی بتا چکا ہوں، لیکن ایک بار اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ذہن ہے، آپ کو جو دماغ میں باتیں چل رہی ہیں وہ اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائیں اور آپ اس وظیفے کو کر سکیں۔ دیکھیے اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طریقے کا جادو ہے، کسی بھی طریقے کا اثر ہے، کسی بھی آپ کے بچے کو، آپ کی ماں بہن کو، بھائی کو، یا پھر آپ کے والد صاحب کو کسی بھی طریقے کا کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا، کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن اچانک سے وہ بند ہو گیا، اس میں خیر و برکت بند ہو گئی، اور جو بھی گراہک ہوتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ اچانک سے ختم ہونے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، تو انہی لوگوں کے لیے ہے یہ وظیفہ۔ یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور اس پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی دوا اثر کام نہیں کرتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان آپ کے گھر میں بیمار ہے اور اس کو ایسی بیماری ہے کہ آپ نے اس کو بہت ڈاکٹرز کو دکھا لیا، حکیموں کو دکھا لیا، طبیبوں کو دکھا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وہ دوا اثر نہیں کرتی ہے، ان کو شفا نہیں مل پاتی ہے۔ تو دوستو کچھ غلطیاں ہم خود انسانوں کی ہوتی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان غلطیوں کو ضرور سدھاریں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ یہ بتاتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو ہمیں چاہیے ہم صدقہ کریں اس کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بیماریوں کو ٹالتا ہے، جو پریشانیوں کو ٹالتا ہے اور ہمارے برے وقت کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو اگر کوئی ہمارے گھر میں بیمار رہنے لگا ہے اور آپ نے کافی علاج کرا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی طریقے کی شفا نہیں مل پا رہی ہے، اس کا جو مرض ہے اس میں کسی بھی طریقے کا سدھار نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے صدقہ کریں۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں جو بھی بیمار ہے اس کو شفا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو بھی کریں۔ اب وظیفے کا طریقہ اس طریقے سے ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے، میں ابھی بتانا سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ سب سے پہلے اس وظیفے کو لکھ لیجئے،
ٹھیک ہے، میں ابھی بتانے والا ہوں، آپ کوئی بھی نوٹ پین لے لیجئے، نوٹ بک لے لیجئے اور پین بھی لے لیجئے گا، اس میں ہی آپ کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ درود ابراہیم کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ درود ابراہیم کے بارے میں اکثر لوگ تو جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ ہم اس کو 5 وقت کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا ہے، درود ابراہیم وہی ہے جو کہ ہم 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار میں آپ کو درود ابراہیم آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، تاکہ بہت سارے اسلامی بھائی اور بہنوں کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے جس کے یاد نہیں ہو وہ یاد بھی کر لیں۔ تو آپ برائے کرم ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، درود ابراہیم پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کو ضرور سنیں۔ جو بھی آپ کی غلطی ہوں گی، جو بھی آپ مسٹیکس کرتے ہوں گے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہاں ہماری یہ غلطی ہے، اس کو ہم سدھارا جائے۔ تو دیکھیے، اگر سب سے پہلے ہماری غلطی تو یہی ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کرنے لگتے ہیں، جہاں بات آتی ہے ہمارے پڑھنے کی، ہمارے تلفظ، تو دیکھیے سب سے پہلے تو غلطی ہماری یہی ہوتی ہے، جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کو ہی ہم صحیح طریقے سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہاں قرآن پاک کو اچھے تلفظ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی حکم بھی یہی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھو، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب ٹھہر ٹھہر کر آپ جب ہی پڑھ پائیں گے جب آپ پورے ہی تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کریں گے، اور آپ جلدی پڑھو گے تو اس میں مجھے تو لگتا نہیں کہ آپ تلفظ کا خیال رکھ کر پڑھ پاؤ گے۔ تو آپ کو چاہیے آپ قرآن پاک بھی آسانی کے ساتھ میں پڑھنا سیکھیں، جو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اسی مطابق۔ دیکھیے ہم پرفیکٹ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کم سے کم ہم کو کوشش تو کرنا چاہیے نا، تو کوشش ضرور کریں۔ تو میں آپ کو درود ابراہیم پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ ضرور سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو دوستو یہ تھی درود ابراہیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سنا ہوگا، پورے ہی دھیان کے ساتھ سنا ہوگا۔ دوستو اس کے بعد میں ہمارا وظیفہ اسٹارٹ ہوتا ہے، طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلے ضرورت پڑے گی 7 بیری کے پتوں کی۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا ہے، 7 بیری کے پتے لے لیجئے اور اس کو دھو لیجئے گا صحیح طریقے سے، تاکہ اس پر کسی بھی طریقے کی اگر گندگی وغیرہ یا پھر کسی بھی پرندے کی کوئی بیٹ وغیرہ لگی ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ میں دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان کو اچھے پاک پانی کے ساتھ میں دھو لیجئے گا، صاف کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد میں ہمیں پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود ابراہیم، جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر حضرت کسی کے درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں، وہ کون سی درود پاک پڑھیں، تو دیکھیے اس میں آپ کو
کسی بھی درود پاک پڑھنے کی خاص نہیں ہے کہ مطلب آپ کو وہ نہیں کرنا کہ آپ کو صرف اور صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہو۔ اسلام کے اندر بہت ساری چھوٹ دے دی گئی ہیں، بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو اگر ہمارے درود ابراہیم یاد نہیں ہیں، لیکن میں تو آپ سے کہوں گا آسانیوں میں نہ جائیں، آسانیوں کے پیچھے نہ جائیں، درود ابراہیم یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ درود پاک ہے جو کہ سب سے زیادہ افضل مانی جاتی ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ درود ابراہیم یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن فی الحال کریں تو کیا کریں، کیونکہ ابھی درود ابراہیم اگر ہم یاد کرنے جائیں گے بھی تو ہم کو ہو سکتا ہے کسی کو 10 دن لگ جائیں، کسی کو 1 دن لگ جائے، کوئی دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو 2-3 منٹس میں یا 10 منٹ میں یاد کر لے، تو ان کے لیے تو آسانی ہے۔ لیکن کچھ ہماری اسلامی بہنیں اور کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے کوشش کرنے کے بعد میں 1-2 مہینے میں ہی شاید یاد کر پائیں گے یا پھر 10-15 دن میں یاد کر پائیں گے، تو وہ ایسے وقت میں ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو ان کے لیے بھی ایک آسانی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے لیے آسانی یہ ہے، اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہیں لیکن آپ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو دوسرا طریقہ ہے اسلام کے اندر، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز افضل ہے اسی کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ جو چیز اسلام کے اندر زیادہ اہمیت دی جانے والی ہوتی ہے، جس کے اندر زیادہ افضلیت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی عمل کو کریں، اسی کام کو کریں۔ تو آپ درود ابراہیم یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی کریں تو کیا کریں جب ہمارے درود ابراہیم یاد نہیں ہیں؟ تو ابھی فی الوقت میں فی الحال آپ یہ کریں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے درود ابراہیم یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، جو بھی درود پاک آپ کے یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ مان لیجیے اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہو کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کے یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ اور بھی آسان لفظوں میں درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ 7 بیری کے پتے لے لیجئے اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیجئے گا۔ جی ہاں، بالکل وظیفے کے طریقے بتایا جا رہا ہے آپ کو، آسانی کے ساتھ میں بتایا جا رہا ہے، پوری ہی ڈیٹیل کے ساتھ میں بتایا جا رہا ہے، تو آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر کی ذہن میں باتیں نہ لائیں، بلکہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہیں پر دماغ رکھو، اسی کو سمجھو، اور ہو سکے تو اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، 7 بیری کے پتے لے لیجئے، 3 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر جو بھی آپ کی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لی، اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے 129 مرتبہ، ٹھیک ہے، 129 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے سورہ کوثر۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ یہی وہ چیز ہیں جو سب سے زیادہ مین ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں اب باری آتی ہے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کی، پڑھنے کی۔ تو آپ سب سے پہلے تو دیکھیے ایک بات کا اور ذہن میں خیال رکھیے گا، ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پاک ہونے کے بعد ہی، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا وضو بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز میں بتانا بھول گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد میں آپ اس عمل کو گھر پہ ہی کریں، مسجد وغیرہ میں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل گھر پہ ہی کرنے کا ہے، مسجد میں بھی کر سکتے ہو مجبور کی حالت میں۔ تو آپ سب سے پہلے تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا اس طریقے سے ہے، سب سے پہلے آپ کو تعوذ پڑھنا ہے۔ اب تعوذ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پڑھنا ہے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہو گیا آپ کا تعوذ۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر،
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا سورہ کوثر پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہوں، آپ اس کو صحیح سے دوبارہ سن سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے سورہ کوثر آپ جب فرسٹ ٹائم پڑھو گے، سب سے پہلی بار پڑھو گے، تب آپ کو پڑھنا ہے تعوذ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلی مرتبہ کے بعد میں آپ کو سورہ کوثر کے سٹارٹنگ میں تعوذ نہیں پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نہیں پڑھنا ہے، صرف آپ کو بسم اللہ سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ ہر بار میں آپ یہی کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ ہو گیا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 4 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طریقے کے ساتھ میں آپ کو 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینا ہے، تلاوت کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کا جو پروسیس ہے، طریقہ ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لی اور 129 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیا، پھر آپ کو لاسٹ میں سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو یہی پڑھنی ہے درود پاک۔ لیکن یاد رہے جو بھی درود پاک آپ وظیفے کے اسٹارٹنگ میں پڑھو گے وہی آپ وظیفے کے آخر میں بھی پڑھو گے، یعنی کہ اینڈنگ میں بھی آپ کو وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے اسٹارٹنگ میں پڑھی تھی، اس بات کا آپ ضرور خیال رکھنا۔ اب اس کے بعد میں جو آپ نے 7 بیری کے پتے لیے تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اس پر دم کر دیجئے، ٹھیک ہے، پھونک مار دیجئے، دم کر دیجئے۔ اور ان 7 بیری کے جو پتے ہیں ان کو کرنا یہی ہے، جو بھی بیمار ہیں، کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا ہے، اثرات ہیں، اس کو آپ غسل کروائیں۔ 7 بیری کے پتوں میں 7 بیری کے پتے لے لیجئے اور ان 7 بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال دیجئے غسل کرنے کے لیے جو بھی آپ نے رکھا ہو، اور اس کو بس تھوڑا سا گرم کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بس تھوڑا سا ہی گرم کرنا، کوئی زیادہ بہت گرم نہیں کرنا پانی کو، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا گرم کرنا تاکہ نہانے والے کے جسم پر یہ احساس ہو کہ ہاں پانی گرم ہے، مطلب اس کو یہ احساس نہ ہو کہ پانی ٹھنڈا ہے، بس تھوڑا بہت احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ پانی گرم ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا زیادہ گرم کر دو کہ بھائی غسل کرنے والا آدمی کود کر بیٹھ جائے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا۔ تو اس طریقے کی کوئی بھی غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے، اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے نہانے والے غسل کرنے والے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پانی اتنا ہی گرم کرنا ہے جتنا ضرورت ہو، جتنا وہ آدمی سہ سکے، برداشت کر سکے، ٹھیک ہے۔ 7 بیری کے پتوں کو آپ اس میں ڈال دیجئے گا، جو جس برتن میں بھی آپ پانی گرم کرو گے، اور پھر اس کے بعد میں اسی پانی سے آپ غسل کر لیجئے۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر مان لیجئے میں اس عمل کو کر سکتا ہوں اور دوسرا بندہ ہے جس پر یہ کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا ہے، کسی بھی طریقے کا عمل ہے، کسی بھی طریقے کا یہ اثر ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو آپ دوسروں کے لیے کر سکتے ہو، یعنی کہ اگر مجھ پر ہے تو میں اپنے کسی بھی بھائی کے لیے، بہن کے لیے، کسی کے لیے بھی میں وہ عمل کر کے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ہاں آپ اس سے غسل کر لیجئے، تو اس طریقے سے بھی ہو جائے گا، کوئی ایسی سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ایسا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس عمل کو امید کرتا ہوں آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور نہیں سمجھا ہے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اب کرنا یہی ہے کہ دیکھیے وظیفے کا
स्टार्टिंग में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है, फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर उन्हीं पत्तों पर आप दम करके पानी में गर्म कर लीजिए और उस पानी से गुस्ल कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में आप 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लीजिएगा और फिर अल्लाह ताला से दुआ करना है कि ये अल्लाह ताला मेरी जो भी गलतियां हैं, जो भी मेरे गुनाह हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और उसके बाद में तमाम ही अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा करने के बाद में जो भी आपकी परेशानी है, जादू है, किसी भी तरह का असर है, उसके बारे में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये जो मेरी जिस्म पर किसी भी तरीके का असर है, किसी भी तरीके की परेशानी है, कोई बीमारी है, कि अल्लाह ताला मुझे उससे नजात अता फरमा दे, उससे शिफा अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर इससे शिफा हासिल होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके तरीका बिल्कुल आसानी के साथ समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, जैसा कि आप हम लोग जानते हैं कि ट्रम्प जब से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ के बने हैं, उसके बाद में ऐसा बौखला गया है जिसका कोई जवाब नहीं। एक तो उसने हर देश को परेशान कर रखा है, इंडिया को, चाइना को, हर देश को उसने परेशान कर रखा है। ऐसा लग रहा है इसकी सठियाने की उम्र आ गई है। इतनी बुरी तरीके से रोज कुछ ना कुछ नए भाषण, रोज कुछ ना कुछ टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, रोज सुबह उड़ता है किसी देश के ऊपर 500% टैरिफ, किसी के ऊपर 100% टैरिफ, यहाँ तक कि अभी इंडिया से चल रही है तो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ। दोस्तों, हमें तो यही लग रहा है कि ये पगला गया है। और जिस हिसाब से भाई बता रहे हैं कि ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश कर रही है, रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, दोनों लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं और अमेरिका अकेला लगा पड़ा है। और अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो ताकत के दम पे, पैसे के दम पे ग्रीनलैंड को हासिल कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक नंबर का कमीना देश है, इस कदर की चालें चलता है, रोज नई नई चाल निकाल के लाता है। इस समय तो सबसे ज्यादा परेशान उसने इंडिया को कर रखा है, जबकि इंडिया अच्छा दोस्त है अमेरिका का, लेकिन फिर भी उसने टैरिफ लगा रखे हैं। पता नहीं कैसा क्या है। हमें तो एक चीज नहीं समझ में आती है, इससे बेहतर तो वो जो बाइडेन थे और उससे पहले बराक ओबामा थे कि कम से कम बढ़िया तो चल रहा था सब चीजें। ट्रेड नहीं हो रही थी, अब इस समय ट्रेड वॉर चल रही है। जब देखो ट्रेड वॉर हो रही है, कभी किस देश की करेंसी है, कभी किस देश की करेंसी है, और हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा है। जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना है, इसने नाक में दम कर रखा है, पगला गया है बुड्ढा। अब आगे चल के देखने को मिलेगा ये कैसे हथियाता है, पैसे के दम पे हथियाता है, पावर दिखाता है या सबसे सुलह करता है। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने तो दिखा दिया है नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है, लेकिन ये फिर भी खरीदने में लगा हुआ है। और हमें तो पूरी उम्मीद है ये किसी ना किसी तरीके से उनको खरीद ही लेगा, चाहे पावर की दम से खरीदे, चाहे पैसे की दम से खरीदे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। हमारी और आपकी मुलाकात ऐसी वीडियो में होती रहेगी। ऐसी हम लोग वीडियो जानकारी वाली लाते रहते हैं ताकि आपको देश विदेश की जानकारी मिलती रहे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।